بات ہماری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک پہنچی تھی کہ کس طریقے سے عبداللہ ابن سبا نے پھر یہ کام کیا کہ ہم ظاہراً تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پھر یہ شیعہ سنی کی ایک تفریق، اور وہ تفصیل سے میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے رکھی تھی بات۔ اب یہودیوں کی سازشیں ظاہر ہے اسی طرح مسلمانوں کے اندر چلتی رہی اور آج تک چل رہی ہیں۔ وہ بھی مسلمانوں کے اندر سے کن لوگوں کو استعمال کرتے ہیں؟ انہی 3 لوگوں کو جو دنیا پرست ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مال لے کے کون مسلمانوں کے خلاف بم دھماکہ کرے گا، وہ یہی دیکھتے ہیں نا کہ ان کے اندر سے وہ لوگ تلاش کرو، اور ظاہر ہے ہمیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ان کا جو عروج کا دور ہے وہ 712 میں جب بنو امیہ نے اسپین پہ حملہ کیا، چونکہ اسپین اس وقت مرکز تھا۔ طارق بن زیاد نے، یہ نام آپ نے تاریخ میں بہت بڑھیا سنا ہے، کہ جب اس نے کشتیاں جلا دیں تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ دیکھیے جنگ کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو ہمارا واپسی کا کشتیاں تو جل گئی ہیں تو ہم کیا سمندر میں غرق ہو جائیں گے؟ تو اس نے کہا اسی لیے جلائی ہیں کہ واپسی کا تمہارے ذہن سے ارادہ ہی نکل جائے، یا مرنا ہے یا فتح کرنا۔ تو وہ ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہودی چونکہ عیسائیوں پہ بڑا، یعنی عیسائی یہودیوں پہ ظلم کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا ہے، تو اس جنگ میں یہ ہوا کہ یہودیوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ یہ جو 712 میں طارق بن زیاد نے اسپین فتح کیا، تو اس میں پھر یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، تو مسلمانوں نے بھی سمجھا کہ شاید یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ اب مسلمانوں کا ہر دور میں بھائی ایک معیار یہ رہا ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں علمی کام کرتے ہیں۔ یہ اسپین کی یونیورسٹیاں اس دور کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس دور میں جو بہت زیادہ ترقی ہوئی، کہتے ہیں کہ اس وقت یہ ہمارے یورپ کے جو ممالک ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ نالی کا پانی کیسے جو ہے نا وہ نکالنا ہے، لیکن اسپین اس وقت بہت عروج، اور 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے وہاں، 800 سال، لیکن آج اسپین میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی اور آج اسپین میں کوئی مسلمان نہیں۔ تو وہاں غرناطہ میں، قرطبہ میں، علامہ اقبال نے بھی وہ قرطبہ کی مسجد کا بہت لمبی نظم لکھی ہے، اس کے لیے مسجد کھلوائی گئی تھی خصوصی طور پہ۔ تو یہ جو قریب قریب کے ملک تھے، اٹلی تھا، جرمنی تھا، فرانس تھا، تو مسلمانوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ تعلیم جو ہے نا یہ خاص طبقے کے لیے۔ مسلمان ہر دور میں تعلیم عام کرتے تھے، تو ان یونیورسٹیوں میں عیسائی بھی پڑھنے کے لیے آتے، یہودی بھی، اور یہودی اس دور میں بھی ظاہر ہے انہوں نے بڑی محنت کی سائنس کی دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں، پھر وہاں ان یونیورسٹیوں میں وہ پروفیسر لگ گئے۔ اب یہ کام جو حضرت عثمان غنی کے دور والا تھا، یہ پچھلے جمعے آپ نے سن لیا، اس کو میں اب دہرانا نہیں، یہی کام اب انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ پہلے عیسائیوں کا ایک ہی مذہبی رہنما پوپ ہوتا تھا، آج بھی آپ سنتے ہیں وہ اٹلی میں بیٹھتا ہے، ویٹیکن سٹی میں، لیکن اس وقت پوری عیسائی دنیا کا وہی مذہبی رہنما تھا، اور اس نے شریعت جو ہے وہ معطل کر دی تھی، آسمانی کتابوں کی کوئی شریعت، جو پوپ کہے وہی حلال ہے وہی حرام ہے، تو شریعت کے فیصلے بھی پوپ ہی کرتا تھا۔ بادشاہ تھے ان ممالک میں، فرانس میں، جرمنی میں، اٹلی میں، انگلینڈ میں، آئرلینڈ میں، لیکن اصل حکم پوپ کا ہی چلتا تھا۔ اب ان ممالک کے بچے جب وہاں پڑھنے آئے تو یہودی چونکہ وہاں اس وقت پروفیسر بن چکے تھے،
انہوں نے یہ جو تفرقہ بازی مسلمانوں میں پیدا کی تھی یہی عیسائیوں کے اندر پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پوپ کون ہوتا ہے؟ شریعت کے فیصلے کرنے والا۔ اصل چیز تو کتاب ہے، تورات ہے اور انجیل ہے، اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے عیسائیوں کی ایک اچھی بلی تعداد جو تھی وہ پوپ کے خلاف کھڑی کر دی۔ یہ پوپ کے اندر جو آتے ہیں ان کو کیتھولک کہتے ہیں۔ یہ پروٹیسٹنٹ طبقہ 1990 تک بڑی آئرلینڈ کے اور انگلینڈ کی لڑائی رہی ہے۔ آپ کی کیا لڑائی ہونی تھی؟ جو پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کی لڑائی تھی، یہ فرقہ واریت انہوں نے جو پیدا کی۔ اب انگلینڈ میں سب سے پہلے بغاوت ہوئی اور انہوں نے پوپ کے خلاف چرچ بنا لیا۔ پہلے تو چرچ سارے پوپ کے انڈر بنتے تھے، ان کے عبادت خانے۔ اب یہ جو انہوں نے کام کیا کہ عیسائیوں کے اندر بھی یہ دو تفرقے جو تھے وہ پیدا کر دیے۔ پروٹیسٹنٹ علیحدہ ہو گئے، کیتھولک علیحدہ ہو گئے، اور ان کی لڑائیاں جو تھی خون ریزی شروع ہو گئی۔ اب لڑائی میں اسلحے کی اور پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان یہودیوں نے کہا کہ وہ پیسہ ہم فراہم کریں گے۔ دونوں کو کرتے تھے، یہ دونوں کو کرتے تھے۔ ایک نقصان پوپ کو جو نقصان ہوا اس کا پوری دنیا کو نقصان یہ ہوا کہ جب تک پوپ کی حکمرانی تھی سود حرام تھا، چونکہ الہامی مذاہب میں سود کی کبھی اجازت نہیں ملی۔ یہ سورہ مائدہ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سزائیں تورات میں بھی ویسے لکھی ہوئی تھیں، انجیل میں بھی ویسے لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسلحہ بھی فراہم کرنا تھا اور ان کو پیسے بھی دیتے تھے اور سود پہ دیتے تھے۔ یہ پہلا موقع آیا جب انہوں نے اس دنیا میں سودی نظام رائج کیا، اور اس اسلحہ بیچنے میں اور ان کی مدد کرنے میں پیسے جو تھے انہوں نے اکٹھے کیے۔ اب سود لینا شروع کیا، یہ قومیں جو تھی یہ اور محکوم ہوتی گئیں۔ یہ ان کا ایک سلسلہ 712 میں طارق بن زیاد، یہ 800 سال، اور وہ یہودی خود بھی اپنی کتابوں میں یہی لکھتے ہیں کہ ہمارے عروج کا دور وہ مسلمانوں کا دور ہے جو اسپین میں تھا۔ اس وقت ہمیں پورا موقع ملا ہے علم حاصل کرنے کا بھی اور یونیورسٹیوں میں کام کرنے کا بھی۔ یہ آئنسٹائن بھی یہودی تھا، یہ بھی آپ کو بتاؤں، لیکن یہ ہے کہ وہ علم کے میدان میں محنت کرتے تھے، شروع سے ہی کرتے تھے۔ آپ بھی آپ کے ذرائع ابلاغ CNN یہودیوں کے پاس ہے، مالی ادارے جتنے بھی ہیں، آپ کا IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، وہاں سارے یہودی چھائے ہوئے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، وہ دنیا کی معیشت 83% معیشت، 83% معیشت ان کے ہاتھ میں، اسی سودی نظام سے انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ اور شاید کسی موقع پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپس میں وہ سودی کاروبار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ باقی ساری دنیا جو ہے بس اس کا استحصال کرو۔ یہ انہوں نے تورات کے اندر بھی یہ چیزیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے نا اس کے اندر یہ لکھ لی ہیں۔ اب انہوں نے یہ جو پروٹیسٹنٹ تھے ان کو کہا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یروشلم میں، بیت المقدس یہ فلسطین کا جو ایریا ہے۔ ان کو صلیب پہ کہاں چڑھایا گیا؟ وہ بھی یہی جگہ تھی، بیت اللحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ بھی یہاں ہے، صلیب پہ بھی یہاں تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ تو ناپاک ہیں، انہوں نے تمہاری زمین پہ قبضہ کر لیا، نکالو ان کو اس سرزمین سے۔ یعنی عیسائیوں کے نبی کی ولادت کی بھی جگہ وہی، صلیب کی بھی جگہ وہی، سارے ان کے مقدس مقامات وہاں ہیں، اور یہ مسلمان وہاں قبضہ کر کے یہ تو ناپاک ہیں جنہوں نے پاک جگہ پہ قبضہ کر لیا۔ یہ اب 1100 عیسوی سے یہ 300 سالہ پھر صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا، جس کی آخری کڑی صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی۔ یہ جو خون کی ندیاں ہیں نا، یہ اصطلاح عیسائی مورخین کی ہے۔
یہ انہوں نے لکھا ہے کہ پھر مسلمانوں کا یہاں اتنا خون بہایا گیا، یہ جرمنی سے، اٹلی سے، فرانس سے، انگلینڈ سے، یہ جتنے بھی عیسائی آئے انہوں نے مسلمانوں کا اتنا خون بہایا کہ ان کے گھوڑے جب گلی میں چلتے تھے تو گھٹنوں تک وہ خون بہہ رہا تھا، گھوڑوں کے گھٹنوں تک۔ یہ خون کی ندیوں کی اصطلاح اس دور میں آئی تھی۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے رچرڈ کو شکست دی، پوری عیسائی دنیا پھر اس کے انڈر جو تھی۔ اب یہ انہوں نے تورات میں سے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے ان لوگوں کی تربیت کی تھی کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے بستیوں کو تہس نہس کر دینا۔ یہ تم ہی نہیں، داؤد علیہ السلام نے بھی بستیاں ایسے ہی برباد کی تھی۔ تمہارے سامنے بچے آئیں، عورتیں آئیں، بوڑھے آئیں، جوان آئیں، سب کو مار دو۔ تو یہ چونکہ ان کی مذہبی تعلیم تھی، ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ یہ کتاب تم نے، یہ قرآن نے ایسے نہیں کہا کہ یہ تم نے اس میں تحریف کر لی ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس میں مخلوق کو مارنے کی بات کی گئی ہو۔ وہ کیسے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے کہ تم بستیاں کی بستیاں جو ہیں وہ انہوں نے تورات میں جو لکھا ہے، دیکھیے جی یہ داؤد علیہ السلام نے 4 بستیاں تہس نہس کر دی، یہ تیرے خداوند کا حکم ہے، مار دو ان کو جنہوں نے تمہاری سرزمین پہ قبضہ کیا ہوا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے پھر مسلمانوں کا، یہ تاریخ اب آپ کے سامنے ہے، اس نے بھی کہا کہ نہیں یار، جیسے ہمارا حق ہے ویسے ہی عیسائیوں کا بھی حق ہے، ویسے یہودیوں کا بھی حق ہے۔ مسلمان ہمیشہ بڑے دل کے رہے، انہوں نے یہ کبھی بھی تھوڑے دل والی بات نہیں کی کہ اب ہم یہاں آئیں تو کسی اور کو نہ رہنے دیں۔ اب اس کے بعد وہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ عیسائیوں نے لکھوایا تھا کہ یہ پہلے تو ان کو آنے کی اجازت ہی نہیں تھی، کہ اب یہ صرف زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، یہاں رہ نہیں سکتے۔ وہ معاہدہ قائم رہا، یہودیوں کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں تھی، صلاح الدین ایوبی کے بعد بھی نہیں تھی، بس ٹھیک ہے اب آئیں، اپنے مقدس مقامات کو دیکھیں، زیارت کریں اور چلے جائیں۔ اب پھر انہوں نے جب ہٹلر کے خلاف اقدامات اٹھائے تو ہٹلر نے پھر ان کو تہس نہس کیا۔ یہ ہولوکاسٹ پہ پابندی ہے پوری دنیا میں کہ اس پہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے قانون بنوایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہٹلر نے، جرمنی والے نے ان کو مارا تھا اور ان کو نکالا تھا یورپ سے، لیکن پھر ان کو پناہ دینے والی خلافت عثمانیہ، ترکوں نے ان کو پناہ دی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہاں پھر بڑا پیسہ خرچ کیا اور ساتھ یہ کہنے لگے کہ ہمیں یروشلم میں آباد ہونے کی اجازت دی جائے، لیکن خلافت عثمانیہ نے کہا کہ یہ معاہدہ چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس لیے ہم اس پہ تو کوئی عمل دخل نہیں کر سکتے، لیکن اب باقی تمہیں اجازت ہے، تم ہمارے پاس رہو۔ تو واقعات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں چونکہ میرا وعدہ تھا آپ سے کہ میں اس موجودہ اسرائیل تک آپ کو لے کے آنا چاہتا، تو اب چونکہ یہ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کی بھی لڑائی تھی، ادھر مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ جو تھی، دوسری جنگ عظیم میں ان کو شکست ہوئی، تو اب انگلینڈ نے 1948 میں پہلا کام یہ کیا کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دی۔ یہ پہلا موقع تھا۔ اب سودی کاروبار سے پیسہ تو ان کے پاس بہت زیادہ تھا، پہلے یہ آباد کیسے ہوئے؟ یہ وہاں آتے، کسی مسلمان سے پوچھتے کہ تیرے گھر کی کیا قیمت ہے، بیچ دو،
اس دور میں 48 میں 1,00,000 1.5 لاکھ بڑی قیمت ہوتی تھی. وہ فلسطینی کہتا کہ اس کے 1.5 لاکھ روپیہ، وہ کہتے 10 لاکھ لو اور مجھے فروخت کر دو. پہلے تو انہوں نے فلسطینیوں کے گھر ایسے خریدے، ان کی زمینیں ایسے خریدیں اور ان کو بے دخل کیا. پھر اس کے بعد جب ان کی سٹیٹ برطانیہ نے قائم کروا دی تو پھر ان کی وہاں پہ ظاہر ہے سٹیٹ قائم ہو گئی تو عدالتیں بھی انہی کی تھیں. اب انہوں نے عدالتوں میں مقدمے دائر کر دیے کہ یہ جو گھر ہے نا، یہ تو 2000 سال پہلے جو میرا دادا یہاں رہتا تھا، یہ جو گھر ہے یہاں 3000 سال پہلے ہم رہتے تھے، یہ تو اللہ نے ہمیں دی تھی زمین، مسلمانوں نے تو قبضہ کیا ہوا تھا. پھر انہوں نے عدالتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو بے دخل کیا. اب وہاں پہ یہودیوں کو آباد بھی کیا اور اس طریقے سے فلسطینیوں کو بے دخل کیا. اب سارے عرب جو تھے انہوں نے مل کے اسرائیل کے خلاف جنگ کی 48 میں. لیکن وہ جنگ جو تھی اس کی آج تک سمجھ نہیں آئی. یہودی بھاگ گئے تھے، عرب جیت رہے تھے، لیکن اچانک عربوں نے جنگ بند کر دی. وہ ابھی تک قضیہ حل نہیں ہوا. ایک وہ قضیہ حل نہیں ہوا، ایک کشمیر والا نہیں آج تک حل ہوا کہ جب مجاہدین سری نگر تک پہنچ گئے تھے اور ابھی وہ ایئرپورٹ سری نگر والا جو ہے اس پہ قبضہ کرنے والے تھے، جنگ بند ہو گئی. اگر سری نگر پہ قبضہ ہو جاتا اور ہونے والا تھا تو انڈیا تو اپنی فوجیں یہاں نہیں لا سکتا تھا. یعنی یہ نہیں آج تک سمجھ آئی کہ ادھر عرب جیت رہے تھے تو جنگ جو جیت رہا ہوتا ہے وہ جنگ کیوں بند کرے، اور ادھر بھی جنگ جیت رہے تھے اور جنگ بند ہو گئی. اب 48 میں ہی پھر انہوں نے پوری دنیا سے یہودی اکٹھے کیے، اسلحہ اکٹھا کیا. 48 میں ہی دوسری جنگ ہوئی اور اب عرب شکست کھا گئے. اب فلسطینیوں کے ساتھ وہ ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 20 یا 100 فلسطینی مسلمان مارتے ہیں، وہ ہمارا ایک بھی مار دیں تو یہ ہمارا نقصان ہے. بھائی یہودی تو اللہ کے بڑے مقرب ہیں، مسلمانوں کا خون تو ارزاں ہے، یہ کوئی اتنا قیمتی تو نہیں ہے، یہ سارے بھی مار دیں. یہ ہے اب ان کا معاملہ کہ یہ پاک سرزمین جو فلسطین کی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے. یوسف علیہ، چونکہ وقت ہو گیا میں جلدی اس کو ختم کروں. یوسف علیہ السلام مصر میں گئے تھے، اس لیے وہ بھی بنی اسرائیل کا ملک ہے. ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے وہ بھی ہمارا ملک ہے. شام جو ہے وہ بھی ہمارا ملک ہے. اور مدینے سے اور خیبر سے ہمیں نکالا گیا تھا، اس لیے وہ بھی ہمارا ملک ہے. اس پہ ان مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ ہم نے زمین جو ہے وہ واپس لینی ہے. اگر سارے مسلمان بھی مارنے پڑیں تو ماریں گے. ہم نے یہ زمینیں اپنی واپس لی. تو یہ 48 میں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، پھر 1967 میں جب جمال عبد الناصر جو مصر کا صدر تھا، اس نے روس کی مدد کے ساتھ اسرائیل پہ حملہ کیا. سارے اس وقت عرب اکٹھے ہو کے انہوں نے حملہ کیا. اس وقت اسرائیل کی وزیر اعظم تھی گولڈا مائر. یہ 80 سال کی بوڑھی عورت تھی. لیکن جب امریکہ کا وزیر دفاع اسلحے کا معاہدہ کرنے کے لیے آیا تو وہ لکھتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ وہ اپنے گھر مجھے لے کے گئی جہاں معاہدہ کرنا تھا، تو اس نے چائے خود بنائی اور وہ کپ بھی خود دھوئے. میں نے کہا کہ تو اسرائیل کی وزیر اعظم ہے، کوئی نوکر چاکر رکھ لے. اس نے کہا کہ نہیں، ابھی میرے ملک کو بڑی ضرورت ہے. وہ اپنے کام خود کرتی تھی. جب وہ اسمبلی میں گئی اسلحے کا معاہدہ کر کے تو اس کے خلاف بڑا احتجاج ہوا کہ ابھی تو ہم مر رہے ہیں بھوک کے ساتھ، مکان نہیں ہے،
تو تو نے اسلحہ خریدنے کے لیے اتنا بڑا معاہدہ کر دیا۔ تو وہ جو اس کی تقریر ہے گولڈا مائر کی، وہ مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے اس وقت 1967 میں جو اسمبلی میں خطاب اپنے یہودیوں کو کیا تھا، اس نے کہا تمہارا مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کی میں نے تاریخ پڑھی ہے، مسلمانوں کے نبی جس دن اس دنیا سے گئے تھے، ان کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی ایک زرہ گروی رکھ کے دکان سے تیل منگوایا تھا دیا جلانے کے لیے، لیکن اس وقت بھی ان کے نبی کے کمرے کی جو دیواریں تھیں ان پہ 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ تو تم اس بات کی طرف کیوں نہیں غور کرتے کہ جس نبی کے گھر میں تیل کے لیے پیسے نہیں تھے، اس نے اسلحے پہ اس وقت بھی خرچ کیے تھے؟ تم مجھے کون سی باتیں بتا رہے ہو؟ جس قوم سے تمہارا مقابلہ ہے اس کی سائیکی دیکھو کیا ہے۔ وہ بڑی لمبی تقریر ہے، ہمارے بچوں کو تو پڑھنے کی ظاہر ہے اب ضرورت بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے جو آخری جملے کہے، میں انشاءاللہ اگلے جمعے اس پہ مزید بات کروں گا۔ اس نے کہا لوگ محلات نہیں دیکھتے، لوگ کپڑے نہیں دیکھتے، گاڑیاں نہیں دیکھتے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، ان کے لباس قیمتی نہیں تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، ان کے پاس محلات نہیں تھے، ان کے پاس دنیا کی دولت نہیں تھی۔ اور مشرکین مکہ کے پاس محلات بھی تھے، دولت بھی تھی، اسلحہ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن کیا دنیا ابو جہل کی مشرکین مکہ کی تعریف کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ کیوں؟ فاتح مسلمان تھے، مفتو مشرکین مکہ تھے۔ لوگ فاتح کو یاد رکھتے ہیں، مفتو کو یاد نہیں رکھتے۔ اس نے کہا کبھی لوگوں نے مذاق اڑایا ہے کہ غزوہ بدر کے مجاہدین کے کپڑے پھٹے پرانے تھے؟ ان کی عزت ہے اس لیے کہ وہ فاتح تھے۔ اس لیے تم دنیا اکٹھی بھی کر لو، اگر مفتو ہو جاؤ گے تو تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اور یہ عرب سورما سارے کے سارے، مصر کا حصہ بھی اس نے قبضے میں لے لیا، گولان کی پہاڑیوں، شام سے بھی، اور یہ جو بیت المقدس وقت اردن کے پاس تھا اس پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا۔ یہ مغربی کنارہ جو ہے یہ بھی اردن کے پاس تھا۔ اس جنگ میں انہوں نے مسلمانوں سے یہ علاقے چھین لیے، اور اس کا جشن فرانس میں منایا، اور اس جشن میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، ہمیں عربوں سے ڈر نہیں ہے، عربوں کی حالت ہم نے دیکھ لی ہے۔ کیوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی جو جملہ کہہ کے گیا تھا، جس قوم میں بے حیائی آ جائے وہ مجاہد نہیں رہ سکتی۔ جو قوم بے حیا ہو جاتی ہے نا وہ کبھی جہاد نہیں کر سکتی، یہ صلاح الدین ایوبی کہہ کے گیا تھا۔ یہودیوں نے کہا عرب بے حیا ہو گئے ہیں، ان کو عورتوں کی ضرورت ہے، یہ اب جہاد نہیں کر سکتے۔ اگر ڈر ہے تو پاکستان سے۔ یہ 1967 میں فرانس کی کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا۔ یہ وہ علاقہ ہے، لیکن یہاں بھی آہستہ آہستہ انہوں نے بے حیائی اتنی پھیلا دی ہے کہ یہ جہاد کے قابل نہ رہے۔ تو یہ ان کی مختصر سی تاریخ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے موجودہ اسرائیل تک آپ کے سامنے رکھی۔ تو کوشش کریں کہ یہ 3 چیزیں اپنے اندر، علم، عاجزی اور انکساری، اور دنیا سے بے رغبتی، یہ 3 چیزیں آ جائیں گی تو آپ آج بھی آپ جہاد کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔